اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امۃ واحدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم کجسد واحد صدق اللہ العظیم۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر، صدر محترم زیوکار اساتذہ کرام، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطہ تک محدود نہیں، بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم پر زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں تو مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور کم و بیش 55 ممالک پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں۔ گویا اس کلہ ارض کا ہر چھٹا آدمی اسلام کا پیروکار ہے، مگر مقام صدف سوچ بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے، ہر فرد علاقائی اور لسانی مفاد کا اسیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو دیکھا، اقبال نے قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کی جامعہ مسجد کو اثر نو تبل بنے ہوئے دیکھا، گرلابہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا گرلاب کو بھی دیکھا میری آنکھ نے، لیکن گرلاب کو بھی دیکھا میری آنکھ نے، لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ جناب والا، آج اس صدی میں ہر ایک کی زبان پر یہ بات عام ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست کے باسی ہیں، اور ہر ایک کی زبان اسی بات کا ڈنکا کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک آزاد ریاست کے باسی ہیں۔ 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب والا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ برائے مہربانی میری طرف متوجہ ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی شہرت پر کوئی ہاتھ رکھ دے تو کیا وہ ہم اس سے پوچھیں کہ تم آزاد ہو، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں تم آزاد ہو، تو پھر یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا نہیں میں آزاد نہیں۔ تو پھر پچھلے 6 ماہ سے قید ہمارے کشمیری بھائی بہن جو کہ مودی سرکار کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور نوجوانوں کو بے دریغ شہید کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بے بس ہیں، وہ نہتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ جناب والا، ہماری ماں بہنوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ جناب والا، آج اگر ہم کسی سے پوچھیں، آج اگر ہم کشمیر والوں سے پوچھیں کہ تم آزاد ہو، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ آج بھی کوئی محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوب جیسا آئے گا جو ہماری فریاد سنے گا۔ آج بھی کوئی محمد طارق بن زیاد جیسا آئے گا جو اپنی تمام در کشتیاں جلا کر ہماری فریاد سنے گا، جس کے بارے میں اقبال تڑپ کر گرج کر کہتے ہیں جلا ڈالی تھی کشتیاں تو نے ادرس کے سائے پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ جناب والا، آج مجھے عبداللہ کی یاد آ رہی ہے جو کہ ایک 30ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اسکول سے چھٹی ہوئی تو تمام بچے خوشی خوشی گھر کو جا رہے تھے، تو اچانک عبداللہ کو ٹھوکر لگی تو وہ نیچے گر گیا، تو اس کے سر سے خون بہنے لگا تو وہ رو پڑا۔ ایک بزرگ نے کہا بیٹا روتے کیوں ہو، تھوڑا سا خون نکلا ہے۔ تو عبداللہ نے کیا خوب جواب دیا، اس کے یہ الفاظ آپ زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ عبداللہ نے کہا بابا جی میں اس بات سے نہیں رو رہا کہ میرے سر سے خون بہ رہا ہے، میں اس بات
یوم یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ عہد چاہتا ہوں کہ اس پنڈال میں بیٹھا ہر شخص مجھ سے یہ عہد کرے کہ ہم عبداللہ جیسا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے. اور آج کی بزم کے مہمان خصوصی جناب نائب ابراہیم صاحب تشریف لائے. ہم دل کی ٹھاک رہنے سے ان کو خوش آمدید کرتے ہیں. موقع کی مناسبت سے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پر میڈیا والے موجود ہیں کہ ان کے ذریعے میں مودی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مودی کشمیر پر اپنا ظلم بند کر دے ورنہ تیری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج ہم یہاں پر یوم یکجہتی کشمیر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب سے اور اس پنڈال میں بیٹھے ہر فرد سے یہ عہد چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی عبداللہ جیسا جذبہ پیدا ہو اور طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کے نقش قدم پر چلیں اور کشمیر کے لیے اپنا تن من دھن تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے, یہ سطوت باطل کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے, یہ سطوت باطل کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اگر خوف خدا ہو دل میں تو کیسوں کس طرح کچھ بھی نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.